جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد قرین علی میرے جینے کا واحد قرین علی۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف کا ہدیہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج پھر ایک دوسری بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور بارگاہ ایسی عظیم شخصیت کی ہے جن کے دادا حضرت تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور جن کے قد مبارک تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ عرض فرماتے ہیں ان کے تعلق سے کہ جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے یہ نبیرہ ہیں، جیسا کہ آپ بورڈ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سید شاہ غوث ثانی میرا حسینی میرا حسنی الحسینی قادری بغدادی حموی قدس اللہ سر العزیز۔ تو آپ ایسی عظیم شخصیت ہیں، لنگر حوض کا یہ محلہ ہے، اور یہ سارے محلہ جات آپ کے تحت میں ہے الحمدللہ۔ ایک دو محلہ نہیں، تقریباً نائل نگر، میری پٹنم، ادھر ٹولی چوکی، میراج کالونی، شیخ پیٹ، یہ سارا ایریا الحمدللہ آپ کے انڈر میں ہے۔ اور شیخ پیٹ میں اگر چلے جائیں گے تو وہ نبیر خواجہ دکن حضرت بندہ نواز موجود ہیں، اور یہاں پر لنگر حوض میں جو پیر بغدادی کے نام سے آپ مشہور ہیں، آپ کی بارگاہ مرجع خلائق ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور حاضری دے کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان خوشاچی میں ہم لوگ بھی موجود ہیں جو آج حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں، مگر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اندر کا حصہ بھی بند ہے۔ بالکل ہم بارگاہ کے قریب ہیں۔ اب اگر یہ گیٹ کھلتی ہے تو سمجھ لو ہم بارگاہ میں قدم کے پاس موجود ہوتے۔ یہ 9 بجے کے بعد شاید بارگاہ کھلے گی۔ اب اس کا بیرونی حصہ ہے جو آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت قبلہ میرا حسینی علیہ رحمۃ القوی جو ہیں، اب ان کی سیرت کے اوپر کوئی کتاب ہم کو ملی تو ہے نہیں، اور لا یعنی باتیں کرنے کی میری فطرت نہیں۔ جب تک کسی بزرگ کی سوانح عمری نہ ملے، ہم ان کے بارے کا حق و بیان نہیں کر سکتے، ان کی شان میں ہم کچھ روشنی ڈال نہیں سکتے۔ میں اتنا ہے، جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں اور خاشعین ہیں، اللہ والے ہیں، سب ہماری نگاہوں کے اوپر اپنی گویا کے نگاہوں کے اوپر ان کے قدم مبارک ہیں، ان بارگاہوں کے ہم خوشاچی ہیں۔ تو لہذا پھر آپ کی نسبت غوث پاک سے ہے، غوث پاک کے نبیرہ ہیں، تو معمولی بات نہیں ہے، خانوادہ غوث پاک سے ہیں، اور خانوادہ غوث پاک سے ہونا اس بات کی ضامن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینا جنت میں جانے کی ضمانت ہے، کیونکہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے اٹھایا نہ جائے گا۔ تو ہر مرید کو میرا انشاءاللہ توبہ کرنا نصیب ہوگا، جب جا کر کے ان کے اوپر موت طاری ہوگی۔ تو اب قادریہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا عظیم سلسلہ ہے، اسی سلسلہ کی وجہ سے الحمدللہ طریقت کی ایک بنا ہے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ تو ان تمام سلسلوں میں یہ سلسلہ ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جیسے کہ شریعت کے 4 سلاسل ہیں، کون سی؟
کہ حنفی المسلک، شافعی المسلک اور مالکی، اس کے بعد حنبلی، تو ان تمام سلاسل میں حنفی المسلک کو ایک امامت والا درجہ حاصل ہے۔ اور امام شافعی خود جب حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آپ کے معتقدین متوسل نے پوچھے کہ حضور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رفع یدین کرنا، مگر جب آپ بارگاہ امام اعظم میں تشریف لاتے ہیں تو رفع یدین کیے بغیر نماز پڑھتے ہیں، اس کا باعث ریزن کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں خاموش رہو، یہ عظیم بارگاہ ہے، یہ امام اعظم کی بارگاہ ہے، تو یہاں پر آ کر کے مجھ کو اپنے سلسلے کے اوپر عمل کرنا حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو لہٰذا یہ امام ہے۔ یہ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت گزرے ہیں سلاسل اربعہ میں شریعت کے جس کا جواب نہیں۔ اسی طریقہ سے طریقت کے جو سلاسل 4 ہیں ان میں غوث پاک کا مرتبہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور غوث پاک تمام اولیاء کے سردار ہیں جو قبل ہوئے بعد ہوں گے قیامت تک، تمام کے سردار، تمام کے پیشوا، تمام کے رہبر، تمام کے رہنما حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اور پھر ان کی اولاد میں سے یہ ہیں سید میرا حسینی علیہ رحمۃ القیبی، تو معمولی بات نہیں ہے، بڑی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج کا دن چہار شنبہ ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، تو سال نو آپ لوگوں کو اسلامی جو سال نو ہے مبارک ہو، اور یہ پورا سال بلکہ زندگی کے ہر دن آپ کے لیے بہتر اور اچھے انداز میں گزرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اور بارگاہ میں آج پہلی تاریخ کو آ کر کے حاضر دینے کا منشا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے اس سال کو سب سے بہتر بنائے، اور یہ ساری دنیا جو اس وقت کرونا وائرس اور کووڈ-19 سے بالکل ہی لڑ رہی ہے، تو اللہ پاک اس مرض سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، اور اس مرض کو ہمارے اوپر سے اللہ پاک دور فرمائے۔ انہی بزرگان دین کے توسل سے اللہ پاک ان مصائب کو دور فرماتا ہے، اور ان بزرگان دین ہی کی وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ بہت سارے مصائب سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ہر دور میں لوگ رہے ہیں اور رہیں گے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، اور پھر امام حسین کے زمانے میں یزیدی، اس سے حضرت علی کے زمانے میں خوارج، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ان کے اگینسٹ دوسرے لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم میں نمرود۔ تو اسی طریقہ سے تو یہ ساری چیزیں مخالفت کی ہوتی آئی ہے، اور اب جو ہے یہ بارگاہوں سے دور کرنے والی ایک جماعت ہے، جس جماعت سے آپ لوگ خود واقف ہیں کہ وہ جماعتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی ہے، اہل حدیث ہے، کتنی جماعتیں ہو گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام گزرا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہونے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وما انا علیہ واصحابی و کما قال، کہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی فرقہ ہے، باقی سب جہنمی۔ تو اب سب کوئی اپنے آپ کو غور، اور سب کوئی اپنے آپ کو اپنے گربت میں جھانک کر دیکھ لے کہ آپ آقا اور صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اگر چل رہے ہیں تو پھر آپ نجات دہندہ فرقہ میں شامل، ورنہ پھر آپ کا معاملہ ادھر ہی ہوگا جو دیگر فرقوں کا ہوگا۔ تو اب اگر دیکھتے ہیں ہم تو آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، پھر طب تابعین، پھر بزرگان دین، غوث پاک، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک غوث پاک کی اولاد میں سے سید میرا حسین رحمۃ اللہ ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، تو کسی سلسلہ کے یا کسی عقیدہ کی حقیقت کے دلیل یہ ہے کہ ان میں بزرگان دین ہوں، تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ اس لیے درست ہے، اس لیے صحیح ہے، اس لیے بہتر ہے، اس عقیدے میں بزرگان دین موجود ہیں، اور قیامت تک ایسے بزرگان دین پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہماری یہی گویا کہ خواہش ہے، اور ہماری یہی تمنا اور ہمارا ایمان یہی ہے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس سلسلے میں اولیاء اللہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ اور یہ عقیدہ درست ہے اور نجات دہندہ ہے، اس لیے اہل سنت جماعت کا دامن ہمیشہ پکڑے رہیے، اور اسی جماعت سے وابستہ رہیے۔ اسی میں سرخ روئی ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اس سے ہٹ گئے تو پھر جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے بعد خطبہ مسونہ آیت کریمہ تلاوت کی، جو سب کو یاد ہے،
ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مطلب یہ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان کی راہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام کن کے اوپر فرمایا؟ جب قرآن کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک 4 گروہ کا ذکر فرمایا۔ انعم اللہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ پاک فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی انعام یافتہ یہ 4 گروہ ہیں، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء اللہ کا۔ تو اب ان کی کیا کہتے ہیں تابع داری کے لیے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے اور ان کی اقتداء میں رہنے کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں مولا سے کہ ہمیں ان کی راہ پہ چلا۔ تو نماز میں دعا ہو رہی ہے کہ اولیاء اللہ کی راہ پہ چلا، اور نماز سے جب فارغ ہو کے باہر آ گئے، جانا شرک، بدعت، کفر، نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ارے نماز میں دعا کر کے آیا یار، یہ دعا کرا کہ ان بزرگان دین کے پیچھے چلا، مولا سے دعا کیا، اور مولا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ، اور آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کما قال، نماز ہی نہیں ہوتی ہے جب سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو تمہارے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ میں یہ دعا موجود ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان کی راہ جب انعام فرمایا، تو انعام یافتہ تو یہ لوگ ہیں نا، تو ان کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو شرک کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو لوگ حاضری دیتے ہیں، ان کو کوئی اگر مشرک کہتا ہے تو وہ خود ہی ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم عین قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ارشاد مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم وہ دعا کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز پڑھتے ہیں، بزرگ دین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ دین جتنے بھی ہیں غوث پاک سے لے کر اب تک اور قیامت جتنے ہوں گے یا غوث پاک سے پر جتنے بھی ہوئے ہیں، تمام بزرگ دین کی بارگاہوں کو دیکھیے آپ کہ ان کی بارگاہ سے متصل مسجد ہے، ان کی بارگاہ سے ملی ہوئی مسجد رہتی ہے، کیونکہ پہلے وہ لوگ مسجد کو آباد کرتے تھے، پھر خانقاہ کو آباد کرتے تھے۔ تو آج بھی الحمدللہ زائرین دور و دراز سے جب آتے ہیں بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، مسجد میں وضو کرتے، وضو خانے میں پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اگر وقت زوال نہیں ہے، وقت مکروہ نہیں ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کی قبولیت کے لیے دعا کرنے آتے ہیں بارگاہ بزرگان دین میں کہ اے اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اب فلاں مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ لوگ جو بولتے ہیں اللہ پاک ان کو کر کے دکھاتا ہے، تو ہم گناہگار سیاکار ہیں، ان مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، لہذا دعا فرمائیے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں اور زائرین کا مقصد الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور حضرت عبدالحق محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر ان سے استفادہ کرنا، ان سے طلب کرنا جائز ہے۔ وہ بات طریقت کی ہو گئی، پھر یہ دعا میں نے شریعت کی بتائی کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے، مگر طریقت کے بعد اے اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی آپ کی بارگاہ میں ہیں، فلاں چیز کی حاجت ہے، ہم کو دیجئے۔ اور فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ قبی، جو ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لے کر کے آئے، انہیں ہم کو معلوم نہ تھا حدیث کیا چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین سے بعد وصال طلب کرنا، استمداد لینا، مطلب مانگنا جائز و درست ہے۔ ایک بڑے ولی کامل اگر یہ فرما سکتے ہیں تو ہما شما کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر ایسے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ان سے مانگنا شرک کیسے ہوگا، بدعت کیسے ہوگا، کفر کیسے ہوگا؟ عین قرآن کے مطابق اور اقوال فقہا کے مطابق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسی بزرگان دین کے بارگاہوں سے وابستہ رکھے اور ان کے نقش قدم پہ، ان کے تعلیمات پہ، ان کی اسوہ حسنہ پہ، ان کے معمولات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ کمال خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں باجمع ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کو نمازوں سے اپنے گھروں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تمام بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن کے گھر میں ناقد قدر لڑکیاں موجود، ان کی شادی کے تو غیب سے انتظامات فرما۔ مولا تو بزرگ اسباب غیب سے ان کے جوڑے عطا فرما، اور ہمیں حج بیت اللہ کے دورہ سے سرفراز فرما۔ ہمیں بار بار اپنے محبوب کے روضہ مطہرہ کی زیادت نصیب فرما۔ ہم جملہ مسلمانوں کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما۔ مولا ہمارے معروضات کو، ہماری دعاؤں کو اللہ
مولا یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل، اپنے محبوب کے طفیل، تمام بزرگ دین کے طفیل، ہمارے دعاؤں کو درجہ قبول عطا فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچا کر صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ مولا ہمیں شیاطین کے نرغے سے، بہکاؤ سے محفوظ فرما۔ ہماری دعاؤں کو یہ بزرگ جو یہاں پر آرام فرما ہیں، غوث پاک کے اولاد میں سے ہیں، حضور سید میرا حسین رحمہ، ان کے تحفے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔